دلائل الخیرات شریف چھٹی منزل بروز ہفتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما۔ حضور کو وسیلہ، فضیلت اور بلند مرتبہ عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یا اللہ، حضور کی شان اور عظیم فرما، حضور کی دلیل کو روشن فرما، حضور کی حجت کو واضح فرما، حضور کی افضلیت کو ظاہر و آشکار فرما، حضور کی امت کے حق میں حضور کی شفاعت قبول فرما اور ہمیں حضور کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے سب جہانوں کے مالک اور اے بڑے عرش کے مالک۔ یا اللہ، ہمیں حضور کی جماعت میں اور حضور کے لواء الحمد کے سائے میں اٹھانا اور حضور کے حوض کوثر کا جام پلانا اور ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت عطا فرما۔ میری دعا قبول فرما لے، اے سب جہانوں کے مالک۔ یا اللہ، میرے پیارے رب، حضور کو ہماری طرف سے اعلیٰ سلام پہنچا اور حضور کو ہماری طرف سے وہ سب سے اعلیٰ جزا عطا فرما جو تو نے کسی نبی علیہ السلام کو ان کی امت کی طرف سے عطا فرمائی، اے سب جہانوں کے مالک۔ یا اللہ، اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما، میری توبہ قبول فرما اور اپنی رحمت سے مجھے زمین سے نکلنے والی اور آسمان سے اترنے والی سب آفتوں، آزمائشوں سے عافیت عطا فرما۔ آمین۔ بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے اور سب ایمان والوں، ایمان والیوں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، زندہ مسلمان اور فوت شدہ مسلمانوں کو بخش دے، اور اے اللہ پاک، حضور کی پاکیزہ بیویوں، ایمان والوں اور شفیق ماؤں سے راضی ہو، اور اے اللہ پاک، حضور کے صحابہ سے راضی ہو جو کہ سروں کے تاج ہیں، ہدایت کے پیشوا ہیں اور جہاں بھر کے لیے روشن چراغ ہیں، اور جنہوں نے بھلائی کے ساتھ صحابہ کرام کی پیروی کی، ان تابعین سے اور پھر بھلائی کے ساتھ ان تابعین کی پیروی کرنے والے یعنی تبع تابعین سے بھی اللہ پاک راضی ہو، اور سب تعریفیں اللہ پاک کی ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ یا اللہ، روحوں اور بوسیدہ جسموں کی مالک، اپنے جسموں کی طرف لوٹانے والی روحوں کی فرما برداری کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں اور اپنی رگوں سمیت جڑ جانے والے جسموں کی فرما برداری کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں اور ان روحوں کے جسموں پہ فائز ہونے والے تیرے کلمات کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اور جب لوگ تیری بارگاہ میں تیرے حق کے فیصلے کا انتظار کرتے ہوں گے، تیری رحمت کی امید اور تیرے عذاب کا خوف رکھتے ہوں گے، تو ایسے میں تو جو ان روحوں اور جسموں سے حق معاملہ فرمائے گا، اس وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کو اپنا نور عطا فرما، میری زبان کو دن رات اپنا ذکر کرنے کی سعادت عطا فرما اور مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے ہمارے سردار حضرت ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی۔ یا اللہ، ہماری رحمتیں اور برکتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر نازل فرما۔ تو نے اپنی رحمتیں اور برکتیں ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر نازل فرمائی۔ بے شک تو سب خوبیوں والا اور عزت والا ہے، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما جیسا تو نے ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ یا اللہ، ہمارے سردار اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور سب ایمان والوں، ایمان والیوں، مسلمان مرد، مسلمان عورتوں پر رحمت نازل فرما۔ جتنی چیزوں کا علم تیرے علم نے احاطہ کیا، تیرے لوح محفوظ نے شمار کیا، تیرے فرشتوں نے گواہی دی ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر،
اتنی وہ رحمت نازل فرما جو تیری بادشاہت کے دوام کے ساتھ ہمیشہ برستی ہیں۔ یا اللہ، تیری عظمت والے ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، اور جن ناموں سے تو نے اپنی ذات کریمہ کو یاد فرمایا، جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے سردار اپنے بندے اور رسول حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی رحمت نازل فرما جتنی مخلوق تو نے آسمانوں کے بنائے جانے اور زمین کے پھیلائے جانے، پہاڑوں کے جمنے، چشموں کے پھوٹنے، نہروں کے چلنے، سورج کے نکلنے، چاند کے چمکنے، تاروں کے دمکنے، دریاؤں کے بہنے، درختوں کے پھل لانے سے پہلے پیدا فرمائیں۔ یا اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے علم جتنی رحمت نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی علم جتنی رحمت نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے کلمات جتنی رحمت نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمتوں جتنی رحمت نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے فضل جتنی رحمت نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے جود و کرم جتنی رحمت نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے آسمانوں جتنی رحمت نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی زمینوں جتنی رحمت نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی رحمت نازل فرما جتنی ساتوں آسمانوں میں تو نے فرشتے بنائے، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی رحمت نازل فرما جتنے اپنی زمین میں تو نے جنات، انسان، ان کے علاوہ وحشی جانور، پرندے اور ان کے علاوہ مخلوقات پیدا فرمائیں۔ تیرے علم غیب میں تیرا قلم جان جتنے فیصلوں پر چلا اور جتنوں پر قیامت کے دن چلے گا، اتنی رحمتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما، اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بارش کی بوندوں اور قطروں جتنی رحمت نازل فرما، اور تیری پاکی بیان کرنے والوں، تیرا شکر ادا کرنے والوں، تیری خدائی بیان کرنے والوں، تیری بزرگی بیان کرنے والوں، اور تیرے ہی معبود ہونے کی گواہی دینے والوں کے شمار جتنی رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی رحمت نازل فرما جتنی رحمتیں تو نے اور جتنی ان پر رحمتیں نازل فرمائیں، اور تیرے فرشتوں نے درود بھیجا، اور جتنی تیری مخلوق نے درود شریف پڑھا، اتنی رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما۔ جتنی مخلوق درود شریف پڑھنے سے محروم رہی، اتنی رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما، اور پہاڑوں، ریت کے ذروں اور کنکروں کی تعداد جتنی رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما، اور درختوں کے پتوں، گارے اور اس کے بھاری بوجھوں کے شمار جتنی رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرما، اور ہر سال کے شمار جتنی، اور اس سال میں جتنی تو نے مخلوقیں پیدا فرمائیں اور جتنوں کی موت ہوئی، اور اپنی رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرما، اور قیامت کے دن تک ہر دن جتنی مخلوق پیدا فرمائے گا اور جتنوں کی موت ہو، اتنی رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرما۔ یا اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان و زمین کے بیچ چلتے بادلوں اور پانی برستے بادلوں کے شمار جتنی رحمتیں نازل فرما، زمین کے مشرق میں، مغرب میں، قبلے کی طرف میں اور پچھلی طرف حکم کی باندھی جتنی ہوائیں ہیں، اتنی رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسماں کے تاروں جتنی رحمتیں فرما، اور تو نے اپنے سمندروں میں جتنی مچھلیاں، دیگر جانور، پانی، ریت کے ذروں اور دیگر چیزیں پیدا فرمائیں، اتنی رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرما، اور پودوں اور کنکروں کے شمار جتنی رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرما، اور چونٹیوں کے شمار جتنی رحمتیں
ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرما، اور میٹھے پانیوں جتنی رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرما، اور نمکین پانی جتنی رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرما، اور اپنی سب مخلوق پر اپنی نعمتوں جتنی رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والوں پر تیرے عذاب جتنے ہوئے اتنی رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرما۔ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا اور آخرت کے دوام جتنی رحمتیں نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں کی جنت میں دوام جتنی رحمتیں نازل فرما، اور لوگوں کی جہنم میں دوام جتنی رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرما، اور حضور سے اپنی محبت اور رضا جتنی رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرما، اور حضور تجھ سے محبت اور رضا جتنی رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ ہمیشہ رحمتیں نازل فرما، اور اپنی بارگاہ میں حضور کو قرب والا مقام عطا فرما، حضور کو وسیلہ، فضیلت، شفاعت اور بلند مرتبہ عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یا اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے میرے مالک، میرے آقا و مولا، اے وہ ذات جس پر مجھے بھروسہ ہے اور جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں، میں تجھ سے حرمت والے ہر مہینے، حرمت والے شہر اور مشعر حرام کے وسیلے سے، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے وہ بھلائیاں عطا فرما جنہیں تو ہی جانتا ہے، اور مجھ سے وہ برائیاں پھیر دے جنہیں تو ہی جانتا ہے۔ یا اللہ، اے وہ رب جس نے ہمارے سردار حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام عطا فرمائے، اور ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے سردار حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے سردار اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور ہمارے سردار یوسف علیہ السلام کو ہمارے سردار یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹا دیا۔ اے وہ رب جس نے ہمارے سردار حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی، اے وہ رب جس نے ہمارے سردار موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لوٹایا، اے ہمارے سردار حضرت خضر علیہ السلام کو بہت علم عطا فرمانے والے، اے وہ رب جس نے ہمارے سردار داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام، ہمارے سردار زکریا علیہ السلام کو، ہمارے سردار یحییٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام کو ہمارے سردار عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور اے ہمارے سردار حضرت شعیب کی صاحبزادی کی حفاظت فرمانے والے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ہمارے سردار حضرت محمد پر اور سبھی نبیوں پر، رسولوں پر رحمت نازل فرما، اور اے وہ رب جس نے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت، وسیلہ، بلند مرتبہ عطا فرمایا، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے گناہ بخش دے، میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا، مجھے آگ سے پناہ دے، میرے لیے اپنی رضا، امان، بخشش اور بھلائی ثابت فرما، اور مجھے اپنی جنت میں ان لوگوں کے ساتھ نفع دے جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہدائے کرام اور نیک لوگ۔ بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں طے بطے بادلوں کو اٹھائی پھرتی ہیں، جب تک ہر جان موت کا مزہ نہ چکھ لے، اور یا اللہ سلامتی کے گھر یعنی جنت میں سلام کے حقداروں کو سلامتی کے طور پر سلام پہنچا۔ یا اللہ مجھے اس کام یعنی اپنی عبادت کے لیے الگ فرما دے جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا، اور جس چیز یعنی روزی کو تو نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، مجھے اس میں بہت مشغول نہ فرما۔ میں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہوں، ایسے میں مجھے محروم نہ فرما، اور میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، ایسے میں مجھے عذاب نہ دینا۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
اور حضور کی آل پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرمانا۔ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اور تیری طرف سے تیرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اے ہمارے پیارے آقا، اے ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے رب کے حضور آپ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، عظمت والے مولا عز و جل کے حضور ہماری سفارش فرمائیے، اے اچھے اور پاکیزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ تیرے یہاں حضور کا جو مرتبہ ہے، اس کے توفیل حضور کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ تیرے یہاں حضور کا جو مرتبہ ہے، اس کے توفیل ہماری شفاعت قبول فرما۔ اے اللہ تیرے یہاں حضور کا جو مرتبہ ہے، اس کے توفیل حضور کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ ہم نے ان پر درود و سلام پڑھنے والے، حضور کا قرب پانے والے اور حضور کے حوض کوثر پر حاضر ہونے والے بہترین لوگوں میں سے بنا، اور ہمیں حضور سے پیار کرنے والے اور حضور کے پیارے بہترین لوگوں میں سے بنا۔ قیامت کے میدان میں حضور کے قرب سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما، کسی محبت و مشقت اور حساب کی سختی کا سامنا کیے بغیر قیامت کے میدان میں حضور کے قرب سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرمانا، بنا کسی محنت و مشقت کے اور حساب کی سختی کا سامنا کیے بغیر حضور کی پیشوائی میں نعمت و بھری جنت میں جانا نصیب فرما۔ ہمیں حضور کے نظر کرم نصیب فرما، حضور کو ہم سے ناراض نہ فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور سب کی زندہ و فوت شدہ مسلمانوں کی بخشش فرما۔ اور ہماری دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ پاک کی ہیں جو سب جہانوں والوں کا مالک ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے زندہ رب، اے دوسروں کو قائم رکھنے والے، اے عظمت و بزرگی والے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تجھے پاکی ہے، بے شک میں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہوں۔ تیری کرسی، تیری جس عظمت، بزرگی، جمال، قدرت اور بادشاہت کو لیے ہوئے ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اور تیرے ان پوشیدہ و سربستہ و پاکیزہ ناموں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں جن سے تیری مخلوق میں سے کسی کو آگاہی نہیں ہے، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں جسے تو نے رات پہ رکھا تو تاریک ہوئی، دن پہ رکھا تو روشن ہوا، آسمان پہ رکھا تو بلند ہوا، زمین پہ رکھا تو وہ مضبوطی سے ٹھہر گئی، دریاؤں پہ رکھا تو وہ بہہ نکلے، چشموں پہ رکھا تو وہ پھوٹ پڑے، اور بادل پہ رکھا تو وہ برسنے لگا۔ میں تجھ سے ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو ہمارے سردار جبرائیل امین علیہ السلام کی پیشانی پر لکھے ہوئے ہیں، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو ہمارے سردار اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پہ لکھے ہوئے ہیں، ان سب فرشتوں پہ سلامتی ہو۔ میں تجھ سے ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو عرش کے گرد لکھے ہوئے ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو کرسی کے گرد لکھے ہوئے ہیں، اور تیری اس عظمت والے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جسے تو نے اپنی ذات کریمہ کو یاد فرمایا ہے۔ میں تجھ سے تیرے سبھی ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار حضرت آدم علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار حضرت نوح علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار حضرت صالح علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار یوسف علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جس کے ساتھ ہمارے سردار حضرت یونس علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار موسیٰ علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار حضرت ہارون علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار حضرت شعیب علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار حضرت داؤد علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی،
اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار حضرت زکریا علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار حضرت یوشع علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار حضرت خضر علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار حضرت الیاس علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار حضرت یسع علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار حضرت ذوالکفیل علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں دعا کی، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے سردار تیرے نبی، تیرے رسول، تیرے پیارے بندے اور تیرے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری بارگاہ میں دعا کی۔ اے وہ رب جس نے یہ فرمایا اس کا فرمان حق ہے کہ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو اور اس رب کے بندوں سے جو بھی بات، کام، جنبش اور ٹھہراؤ رونما ہوتا ہے رب کریم کے علم ازلی اور پیشگی قضاء و تقدیر میں ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، جیسا کہ یا اللہ تو نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور میرے اس کتاب کو جمع کرنے کا فیصلہ فرمایا، میرے لیے اس کا راستہ اور ذریعہ آسان فرما۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہر شبہ اور بے یقینی سے میرے دل کو پاک فرما، میرے دل میں میرے سب رشتہ داروں اور دوستوں کی محبت کے آگے حضور کی محبت کو فوقیت دی، اور تجھ سے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہ قیامت کے دن مجھے اور حضور سے محبت کرنے والے اور حضور کی پیروی کرنے والے ہر بندے کو کسی حساب، عذاب، ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت کے بغیر حضور کی شفاعت اور آپ کا پڑوس عطا فرما، میرے گناہ بخش دے اور میری عیبوں کو چھپائے رکھ، اے بہت عطا فرمانے والے اور بہت بخشنے والے، اور دوستی کی جماعت میں مجھے ثواب اور مزید انعام کے دن اپنی وجہ کریم کے دیدار کی دولت عطا فرما، میرے اعمال قبول فرما، تیرے علم ازلی میری جن سبھی خطاؤں، بھولوں اور لغزشوں کو گھیرے ہوئے ہے انہیں معاف فرما دے، اپنے فضل و احسان کو اور جود و کرم سے مجھے روضہ انور کی زیارت نصیب فرما، آمین، اور بارگاہ رسالت و بارگاہ صدیقی و فاروقی میں سلام عرض کرنے کی سعادت نصیب فرما، الہی آمین۔ میری سب سے بڑی مراد پوری فرما، اے مہربان، اے رحمت کرنے والے، اے کام بنانے والے، اور میری طرف سے اور حضور پر ایمان لانے والے ہر بندے اور فوت شدہ مسلمان مرد و عورت کی طرف سے حضور کو وہ سب سے کامل و جامع جزا عطا فرما جو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو عطا فرمائی، اے قوت و عزت و بلندی والے، اور یا اللہ میں تجھ سے جو واسطے دیے ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اتنی نعمتیں نازل فرما جتنی آسماں کے بنائے جانے، زمین کے پھیلائے جانے، پہاڑوں کے بلند ہونے، چشموں کے پھوٹنے، دریاؤں پہ قابو دیے جانے، نہروں کے چلنے، سورج کے نکلنے، چاند کے چمکنے، ستاروں کے دمکنے سے پہلے تو نے مخلوق پیدا فرمائی۔ تو تھا جس شان میں تھا، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ تو کس شان میں تھا، اور حضور پر اور حضور کی آل پر اپنے کلام جتنی رحمتیں نازل فرما، اور حضور پر اور حضور کی آل پر قرآن کی آیات و حروف جتنی رحمتیں نازل فرما، اور حضور پر اور حضور کی آل پر درود شریف پڑھنے والوں کی تعداد میں رحمتیں نازل فرما، اور حضور پر اور حضور کی آل پر درود شریف سے محروم رہنے والوں کی تعداد میں رحمتیں نازل فرما، اور حضور پر اور حضور کی آل پر اپنی زمین کے احاطے جتنی رحمتیں نازل فرما، اور حضور پر اور حضور کی آل پر اتنی رحمتیں نازل فرما جتنے فیصلوں پر لوہے محفوظ میں قلم چلا، اور حضور پر اور حضور کی آل پر اتنی رحمتیں نازل فرما جتنی مخلوقیں تو نے اپنے ساتوں آسمانوں میں پیدا فرمائی ہیں، اور تو قیامت کے دن تک جتنی مخلوقیں ساتوں آسمانوں میں پیدا فرمائے گا اتنی رحمتیں روزانہ 1000 مرتبہ حضور پر اور حضور کی آل پر نازل فرما، اور تیرے دنیا بنانے سے قیامت کے دن تک جتنی بارشیں برسیں اور تیرے
آسمان سے تیری زمین پر جتنے قطرے گرے اتنی رحمت روزانہ حضور پر اور حضور کی آل پر 1000 مرتبہ نازل فرما۔ الہی آمین۔ چیپٹر مکمل ہوا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کی دلی مرادیں قبول فرمائے، ہماری دعائیں بہترین بنا کے ہم سب کو بلا تاخیر اپنے گھر سے عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کی خوف، وسوسے، شیطانی وسوسے، نفس کے اٹیک سے محفوظ فرمائے اور ہمارے خوف اور وسوسوں کو جھوٹ اور باطل ثابت کرے اور ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔